بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، محترم سامعین، ایک مخصوص درس خاص مناسبت سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ میں اس درس میں ایک بابرکت مہینے کے استقبال کی مناسبت سے استقبال رمضان پر کچھ گفتگو کروں۔ بإذنہ تعالی، اللہ نے چاہا تو 17 سے 20 منٹ کی ہماری یہ گفتگو رہے گی۔ نبی علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس مہینے کی آمد کی خبر دیتے تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چوکنا ہو جائیں اور اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی خاطر خود کو تیار کر لیں۔ آپ علیہ السلام کہتے: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغل فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مربط الشیاطین للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر فمن حرم خیرها فقد حرم۔ نبی علیہ السلام کہتے کہ لوگوں، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، ایسا مہینہ جو بڑا بابرکت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہوئے ہیں، اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے کہ اس مہینے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے مغفرتوں کے پروانے ہوتے ہیں اور رحمتیں بندوں پر نچھاور کی جاتی ہیں۔ وتغلق ابواب الجحیم، اور اس مہینے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مربط الشیاطین، اور جو سرکش شیاطین ہر لمحہ لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے ان شیاطین کو جکڑ دیا کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اللہ کی قسم ہے اس مہینے ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فمن حرم خیرها فقد حرم، جو انسان اس رات سے یا اس مہینے سے محروم ہو جائے، حقیقت میں وہی انسان محروم ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں سے ہاتھ خالی رکھنے والا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو استقبال رمضان کی تیاری دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی انہیں یاد دہانی کرواتے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہمیں بھی رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ استقبال اس طور پر نہیں کہ ہم رنگینیوں میں لگ جائیں، اس طور پر کہ خود کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ نبی علیہ السلام شوال کے آخر روزے چھوڑ دیتے۔ وجہ روایتوں میں بتائی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود کو رمضان کے لیے تیار کر رہے ہوتے کہ رمضان میں کسی طرح کے صحت کے مسائل نہ ہوں، آدمی کھا پی کر تندرست ہو جائے تاکہ بآسانی رمضان کا یہ وقت کاٹ سکے۔ نبی علیہ السلام بھی رمضان کی آمد سے قبل رمضان کی تیاری کرتے۔ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی رمضان سے پہلے خود کی تیاری کر لیں تاکہ بآسانی رمضان گزار سکے اور اس کی رحمتوں سے استفادہ ہو سکے۔ سب سے پہلے رمضان میں داخلے سے قبل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دین اسلام کی ہر عبادت شروع ہوتی ہے نیت سے۔ نیتوں کی اصلاح بے حد ضروری ہے کہ اس رمضان میں جتنے خیر کے کام ہوں گے سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہوں گے۔ حدیث معروف ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے. انسان کی جیسی نیت ہوگی اسے ویسا ہی پھل دیا جائے گا. وانما لكل امرئ ما نوى. آدمی کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مثال بیان فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو ثواب دے گا. اور جو انسان دنیا کمانے کی نیت سے ہجرت کرے یا کسی عورت کی نکاح کی نیت سے ہجرت کرے فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوتی ہے، اسے کسی طرح کا ثواب نہیں دیا جاتا. یہاں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مثال بیان فرمائی. مثالیں بہت سی ہو سکتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ہجرت ہی کی مثال کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ ہجرت یہ بڑا عظیم عمل ہے. مسلم کی ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ. ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے. اتنا بڑا عمل، اگر اس قدر عظیم عمل میں بھی آدمی اپنی نیت درست نہ رکھے تو اس کی ہجرت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. تو جہاں بغیر صحیح نیت کے انسان کو اس کی ہجرت فائدہ نہ دے، اس کا جہاد فائدہ نہ دے، اس کی شہادت فائدہ نہ دے، یہ رمضان وغیرہ کی عبادتیں بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گی. نیت کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں بڑا اہم ہے، اور انسان کی نیت جتنی درست ہوتی ہے اس کے ثواب میں اتنا ہی اضافہ کر دیا جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حدیث، بڑی اہم روایت. آپ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات فبین ذلک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی اور بدی یعنی برائی لکھ رکھی ہوئی ہے. فبین ذلک، اللہ نے ان کی وضاحت بھی کر دی کہ نیکی کے کام کیا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، گناہ کے کام کیا ہے اور تمہیں کس سے خود کو بچانا چاہیے. فمن ہم بحسنہ فلم یعملها کتب اللہ لہ حسنۃ کاملہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو انسان اچھی نیت کرے، نیکی کا ارادہ کرے، کسی وجہ سے نہ کر سکے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، لیکن بس اس کے نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو اس عمل کی پوری نیکی دے دیا کرتا ہے. ومن ہم بحسنہ فعملها كتب اللہ له الى 10 امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو انسان نیک عمل کی نیت کرے، اس عمل کو کر گزرے، تو وہ کام تو ایک کرے گا لیکن کم از کم اسے اس ایک نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں دی جائے گی. اور اگر اس کی نیت بہتر ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الی 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 تک بڑھا دیا جائے گا. الی اضعاف کثیرہ، اور 700 سے بھی زیادہ، اس کی کوئی حد نہیں. جتنی بہتر نیت ہوگی اتنا بہتر اور اتنا عظیم ثواب دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی طرح کی کمی اور تنگی نہیں ہے. حد بندی ہماری نیتوں میں ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے اللہ کے خزانے ہیں، ہماری نیتیں طے ہمیں کرنا ہے کہ ہماری نیتیں کتنی درست ہونی چاہیے. جتنی درست ہوگی اللہ کے اتنے ہی خزانے ہم اس عظیم اور بابرکت مہینے میں حاصل کر پائیں گے. اسی طرح نیتوں کو خالص کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ذرا جو پچھلی زندگی گزری ہے اور خاصتاً 1 سال کے درمیان کی، اس کا محاسبہ کر لیں، اس پر اللہ سے توبہ و استغفار کر لیں، تاکہ رمضان میں داخل ہونے سے قبل پاک صاف داخل ہوں، اور جو ثواب ملے وہ ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے، نہ کہ پچھلے گناہوں کی وجہ سے ملنے والا ثواب بھی جان کو تم برابر ہو جائے. اس لیے کہ گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. بہت سے گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. الگ موضوع ہے، طویل بحث ہو سکتی ہے. تو آدمی رمضان کی نیکیوں کی حفاظت کی خاطر پچھلی جو زندگی گزری ہے اور خاصتاً 1 سال کی علی الاقل
اس پر نظر دوڑائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان گناہوں کی مغفرت کر لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد اليوم، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، آنے والے دن کے لیے تیاری کر لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور قول بھی منقول ہے، آپ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، اپنے نفسوں کی جانچ پڑتال کرو، کس سے پہلے؟ قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے، تمہاری جانچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر لے، اس سے پہلے تم خود اپنی جانچ کرو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا وزن کرے، تم اپنا وزن کرو کہ تم کہاں ہو۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ علیہ عام طور پر کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے لو کان فی الذنب ریح ما جلس الی احد، کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو ایک آدمی بھی میرے قریب نہ بیٹھتا۔ آج میری حالت، ہم میں سے اکثریت کی حالت یہی ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہیں، بس کوئی جانتا نہیں تو اللہ کا رحم ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پردے کے پیچھے جو گناہ چھپے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی مٹانے کی کوشش کرے، تاکہ رمضان میں داخل ہوں تو صاف دل کے ساتھ داخل ہوں اور رمضان کی نیکیاں ہم حاصل کر سکیں، ان کا فائدہ ہمیں مل سکے۔ بات طویل نہ ہو، آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ دلوں کی صفائی ناراضگیوں سے۔ جب انسان کے دل آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں تو ان کے عمل بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے کہ میرے بندے نے یہ عمل کیا، اس کے لیے یہ ثواب ہے، اس کے لیے یہ درجات ہیں۔ لیکن جب ایسے دو لوگوں کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو آپس میں ناراضگی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا آتی ہے کہ اخروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کا معاملہ لٹکائے رکھو، انہیں ایسی چھوڑے رکھو، انہیں کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ کب تک؟ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دو آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کر لیں، ان کے درمیان جو ناراضگی ہے اس ناراضگی کو ختم نہ کر لیں، جب تک انہیں کسی طرح کا ثواب نہیں دیا جائے گا، جب تک ان کی کوئی غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ تو ہمارے آپس کے دلوں کی صفائی بے حد ضروری ہے اگر ہم رمضان کی عبادتوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، یا رمضان میں عبادتوں کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے منہ پھلائے رکھے، سلام بند کیے رہے، دیکھے تو نفرت کی نگاہوں سے دیکھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 روز سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی رکھے، 3 روز سے زیادہ، چاہے جو وجہ ہو، وہ 3 روز کے اندر اندر اس مسئلے کا حل تلاش کرے اور آپس کے جو مسائل ہیں اسے ختم کرے، اور جو دلوں کی دوری ہے اسے ملانے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، یہ ادھر پلٹ جاتا ہے، یہ ادھر کو پلٹ جاتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ جب یہ بات کرے تو بہت سے خیالات، پرانی یادیں دل کے زخم ابھرنے لگتے ہیں کہ کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ اتنی تکلیف، چاہے انہوں نے جو کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے محلے والوں نے اور قریبیوں نے جتنی تکلیف دی، شاید اتنی تکلیف اس قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نہیں مل سکتی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سب کو معاف کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بدلہ لینے پر قادر تھے۔ صحابہ نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن خون خرابے کا دن ہے، ایک ایک کو چن چن کر مارنے کا دن ہے،
ملحمہ تکے تکے کرنے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام تو خبر پہنچی، نبی علیہ السلام 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ ہیں، اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس سے آپ کو نکالا گیا، جہاں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن رحم کا دن ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مصطح بن اساسہ کی کفالت کی، بچپن سے پالا، ساری ضرورتیں پوری کی۔ جب منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مسلمان تھے، صحابی تھے، لیکن کبھی ہوا چلتی ہے تو فتنے اچھے اچھے لوگوں کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیتے ہیں۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانے انجانے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ کہہ دیا۔ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، بلکہ کس نے کہا؟ جو ابو بکر کی کفالت میں تھے، جنہوں نے پالا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دیکھا۔ جب قرآن نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار کیا کہ اما عائشہ پاک ہے، 10 آیتیں سورہ نور میں اللہ نے نازل کر دی، انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد مصطح بن اساسہ کی کفالت نہیں کروں گا، یہ جس تھالی میں کھاتا ہے اس تھالی میں چھید کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کی، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تمہیں اللہ نے فضل دیا ہوا ہے، تم فضل رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ کیوں روکتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آیت سنی، دوسرے ہی لمحے آپ نے کہا میں تو اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں، یہ زمین کے مسائل کیا ہے؟ آپ نے مصطح بن اساسہ کی کفالت شروع کر دی۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھیے اور ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اسے سامنے رکھیے۔ دیکھیے، ایک باپ کے سینے پر بیٹی کے پاک دامن پر لگائے گئے الزام سے زیادہ بھاری چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑا ظلم اور کچھ نہیں ہو سکتا کسی انسان۔ اور بیٹی بھی کون سی؟ جسے اللہ نے صدیقہ کہا ہو، جو ابو بکر کی بیٹی ہو، جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہو، ساری امت کی ماں ہو، جنتیوں کی سردار ہو، اس عورت پر الزام لگایا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فرمان کے سامنے معاف کر دیا۔ اگر اس سے بڑا کوئی معاملہ ہوا ہو تو پھر ہو سکتا ہے شاید کچھ جواز نکل آئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ اس سے بڑا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، مجھے اور آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیسے کریں گے، سوال یہی ہے کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ارادہ ہے کرنے کا، 1 منٹ کے اندر بات ہو سکتی ہے، آدمی فون ملائے، بات کرے، جو ہوا چھوڑ دو، رمضان آنے والا ہے، دل صاف کریں گے، ملیں گے، تمہاری عبادت قبول ہونی ہے، میری عبادت قبول ہونی ہے، پتہ نہیں کتنے دن جئیں گے، چلے جائیں گے، آنے والے سال رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ تھے پچھلے سال صفوں میں بیٹھتے تھے، تھالیوں میں کھاتے تھے، ایک دوسرے کو کھجور دیتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ان پر سے گزرتے ہیں تو ان کی قبروں پر سلام کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی گتی ہو چکی ہے، جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبرستان پر مردوں کو سلام کرو، وہ قوم زندوں کو سلام کرنے سے بھی کتراتی ہے، مسلمانوں کو سلام کرنے سے کتراتی ہے، اہل توحید کو سلام کرنے سے کتراتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن وقت چونکہ کم تھا، اس لیے جو باتیں اہم آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی تھی ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر کبھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔